دیوبند میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ چلے گئے تھے، وہیں رہے، آج بھی ان کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے، آپ سمجھ آئی؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم تھے۔ اس زمانے میں خال خال کوئی حج پہ جاتا تھا اور خال خال کوئی حاجی ہوتا تھا۔ اب تو میں بھی حاجی اور آپ تو الحجاج ہوں گے میرے خیال میں، لیکن تب حاجی بھی ہوتے تھے تو حج کی قدر بھی ہوتی تھی نا، اب تو بس میرے جیسا ہی حال ہے۔ محترم گئے حرم، سننا بات اللہ والے کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث پڑھ رکھی تھیں کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور حرم میں ہوں گے، وہ تو بیٹھے ہی کعبے کے پاس ہوں گے جب ان کی بیعت ہوگی۔ ایک اور حدیث انہوں نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیبی ایک خاندان تھا حضور کے زمانے میں، شیبی، حضور نے ان کو کعبے کی چابیاں دی تھیں یہ فرما کر کہ یہ اپنے پاس رکھنا، اب یہ چابی تیرے خاندان میں قیامت تک رہے گی۔ اچھا اب سننا ذرا بات، وہ حضور کے زمانے میں تھا خاندان، اس کو شیبی کہتے تھے، وہ آج بھی خاندان حرم میں موجود ہے۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دو حدیثیں پڑھی تو حضرت نے فرمایا ایک تو یہ بات پتہ چلی حضور کے فرمان سے کہ حضرت مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور حرم میں ہوں گے، دوسری بات فتح مکہ کے باب میں یہ بھی پتہ چلی کہ شیبی کے خاندان کو حضور نے چابیاں دی تھیں اور حضور نے فرمایا تھا اب یہ چابیاں تیرے پاس قیامت تک رہیں گی تیرے خاندان میں۔ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے شیبی کا خاندان بھی پھر قیامت تک ہی رہے گا۔ حضرت نے دیوبند سے ایک قرآن شریف لیا، ایک تلوار لی، اس زمانے میں تلواروں کا دور ہوتا تھا، وہ سفر کر کے حرم شریف پہنچے، شیبی سے ملے جو اس زمانے میں شیبی خاندان کے جد امجد تھے، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ ایک مسافر آیا ہوں آپ کے دوار، ایک التجا کا لے کر آیا ہوں، اگر قبول کر سکیں تو۔ آپ کو پتہ ہے عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہیے، انہوں نے کہا بات یہ ہے میں نے حضور کا فرمان پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے کعبے کی چابیاں آپ کے خاندان کو دی ہیں، آج بھی اسی خاندان میں ہیں۔ فرمایا کہ جی دی ہیں۔ فرمایا میں نے یہ بھی پڑھا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ چابیاں اب قیامت تک تمہارے پاس تمہارے خاندان میں رہیں گی۔ فرمایا جی یہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ کا خاندان بھی قیامت تک رہے گا۔ فرمایا جی یہ بھی برحق ہے، اس لیے کہ یہ معراج والے نبی کی بات ہے۔ فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا پھر میں نے یہ بھی حضور کے فرمان میں پڑھا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے اور یہیں آئیں گے۔ انہوں نے فرمایا جی بالکل یہ بھی برحق ہے، اس لیے کہ یہ بھی معراج والے نبی کا فرمان ہے جو کبھی غلط۔ تو فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نے یہ ایک قرآن شریف دیوبند سے لایا ہوں، یہ ایک تلوار لایا ہوں اور یہ ایک خط لایا ہوں، یہ تینوں آپ کو دیتا ہوں کہ جس دن حضرت مہدی مکہ مکرمہ میں آئیں گے آپ نسلاً بعد نسلاً اپنے خاندان کو وصیت کرتے چلے جائیں کہ دیوبند سے ایک مسافر آیا ہے، یہ قرآن ان کے لیے تحفہ لایا ہے، جب تلاوت کریں تو حضرت مہدی اس قرآن میں دیکھ کر تلاوت کریں، اور یہ تلوار لایا ہوں کسی مجاہد کو دے دینا جو اس زمانے میں جہاد کرے گا تو اس جہاد میں بھی میرا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں احادیث کی کتابیں بتاتی ہیں جو مجاہدین حضرت مہدی کی قیادت کے نیچے جہاد کریں گے ان کو بدری صحابہ کا ثواب ملے گا، اس میں میرا حصہ ہو جائے گا۔ میں تب نہیں ہوں گا لیکن کسی مجاہد کے ہاتھ میں میری تلوار ہوگی تو اس ثواب میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں حضرت مہدی کے نام پہ وہ خط مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن پاک اور وہ تلوار آج بھی شیبی کے خاندان میں امانتاً حضرت مہدی کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے، آج زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں نا، بس میں جیسے اس دن اب تو سارے علامے ہیں۔